بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کریم کے اسم عظیم سے جو میرا آپ کا سب کا پالن ہار ہے۔ درود و سلام ہے شان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل کہتے ہیں مجھے، اور آپ موجود ہیں اس وقت میرے ساتھ میرے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر۔ انسانیت سوز واقعہ پیش آیا ہے ایک لاہور میں، اور ہمسائی نے اپنی ہی سہیلی بھی تھی، اس کی ہمسائی بھی تھی، خاتون کو اپنے ہی گھر میں موت کے گھاٹ اتار ڈالا۔ وجہ قتل 5,000 روپے۔ جی ہاں، اور نہ صرف قتل کیا بلکہ اس کی بالیاں نوچ کر پھر اس کی لاش کو اپنے بیٹوں کی مدد سے نہر میں بہا دیا۔ یہ لرزہ ہے اس قتل کی واردات پیش آئی ہے مانگا منڈی میں۔ ناظرین، آئیے میں آپ کو اس انتہائی گھناؤنے بھیانک قتل کی روداد سناتا ہوں۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ مانگا منڈی کی ایک خاتون وہ اپنے گھر سے نکلی اپنی ہمسائی کے گھر جانے کے لیے، اور اس کے بعد پھر ان کا کوئی اتا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ان کے گھر والوں نے ان کو ڈھونڈنا شروع کیا، تلاش شروع کر دی۔ ان کے نہ ملنے پر انہوں نے پولیس میں رپورٹ درج کروا دی، اور آخری بار ان کو اپنی ہی ہمسائی کے گھر جاتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ پولیس نے جب اس واقعے کی اطلاع اعلیٰ افسران کو دی اور ان کی ہدایت پر انہوں نے تفتیش کا دائرہ وسیع کیا، تو ہمسائی کے بیٹوں کو، جن میں سے ایک رکشہ چلاتا ہے اور دوسرا مزدوری کرتا ہے، ان کو حراست میں لیا۔ پہلے تو وہ انکاری تھے، اور پھر جب ان سے کراس انٹروگیشن کی گئی تو ان کے بیانات میں واضح تضاد دیکھنے میں پولیس کو ملا، اور بالآخر انہوں نے اگل دیا کہ ان کی ماں نے ہمسائی کا قتل کیا ہے۔ اس کے بعد پولیس نے سارا طریقہ واردات وہ بھی ان سے اگلوایا۔ خاتون ملزمہ کو حراست میں لیا۔ یہ تصویر آپ دیکھیں گے اپنے موبائل سکرین پر، ان کے بیٹوں کی تصویر بھی آپ دیکھیں گے، اور ان کی ایک بیٹی اور بہو جس نے سارا ماجرا سنایا، وہ تصاویر بھی آپ اپنے موبائل سکرین پر ایک ایک کر کے دیکھتے جائیں گے۔ اب ناظرین، جو مقدمہ درج کروایا گیا ہے اور FIR میں مقتولہ کے وارثان نے وجہ قتل جو بتائی ہے، پولیس نے بھی جو وجہ قتل بتائی ہے، وہ یہ ہے کہ ملزمہ اپنی ہمسائی کے گھر اس کا آنا جانا تھا، دوستیں بھی تھیں آپس میں، سہیلیاں تھیں، اور مقتولہ ملزمہ کو گاہے بگاہے اس کے مانگنے پر کچھ رقم وغیرہ بھی ادھار دیتی رہتی تھی، اور 5,000 روپے اس نے کچھ عرصہ قبل اس کو ادھار دے رکھا تھا۔ اور جب اس نے تقاضا کیا اس کے گھر جا کر، تو ملزمہ نے ہتھوڑی کے وار کر کے اس کو مار ڈالا، اور پھر اس کے بعد اپنے بیٹوں کی مدد سے اس کی لاش کو بورے میں بند کیا، ساتھ لکڑیاں ڈالی، اور جا کر نہر میں اس کو بہا دیا، اور پولیس ڈھونڈتی رہی۔ کافی دنوں کے بعد پھر اس کی لاش جو ہے وہ برآمد کی گئی۔ یہ تو کہانی ہے FIR کی، اور جو شبہ ہے وارثان کو کہ 5,000 روپے ادھار مانگنا تھا، تو اس کے رنج میں ملزمہ نے مقتولہ کا خون کر ڈالا۔ اب ناظرین، جو کہانی ملزمہ نے سنائی ہے میڈیا کے سامنے، وہ اس سے تھوڑی سے مختلف ہے۔ اس نے اقرار جرم تو کیا ہے، لیکن کہانی اس نے ذرا کچھ اور بنا لی ہے۔ اب یہ کوئی چالاکی ہے، اس نے بیان گھڑ لیا ہے۔ بہرحال اس نے جو موقف دیا ہے اپنا، وہ یہ کہتی ہے کہ میں اپنی ہمسائی کے گھر گئی ہوئی تھی وہ کنویں سے 1 روز پہلے، اور کسی کام کی غرض سے، تو وہاں اس کے گھر میں ایک کوئی اجنبی آدمی موجود تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم اس آدمی سے تعاون کرو، تمہاری غربت ہے، تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ میں نے انکار کیا، جس پر اس آدمی نے میرے ساتھ دست درازی شروع کر دی۔ میں نے اس کی بے عزتی کی، اور اپنی ہمسائی جو ہے اس کو بھی میں نے برا بلا کہا، اور میں اپنے گھر آ گئی۔ اس کے بعد کہتی ہیں کہ اگلے روز میری پڑوسن میرے گھر دوبارہ آئی، اور اس نے مجھے آ کر دوبارہ پھر وہ ترغیب دینا شروع کر دی گناہ کی، بدی کی،
تو میں نے اسے کہا کہ میں نے تمہیں کل بتا دیا تھا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کہتی اس کے بعد میری اس سے تکرار شروع ہو گئی، اور پھر میرے پاس ہتھوڑی پڑی تھی، وہ ہتھوڑی میں نے اس کے ماری تو وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب وہ بے ہوش ہوئی تو میں نے اس کی ناک بند کر دی، سانس یعنی کہ، اور تکیہ رکھ دیا اس کے منہ پر، اور جب وہ مر گئی تو میں نے اس کو گھسیٹ کر بستر کے نیچے، پلنگ کے نیچے اس کی لاش کو کر دیا، اور پھر اپنے بیٹے کو فون کیا، اس کو بلوایا، اور میرا بیٹا جا کر پھر اس کی لاش کو نہر میں پھینک آیا۔ اب یہاں سوال کیا گیا کہ تم نے اسے یہ تیش میں آ کر مارا، اشتعال میں آ کر مارا، لیکن تم نے اس کا زیور کیوں نوچا؟ تو اس کا کہنا تھا کہ میں لالچ میں اندھی ہو گئی تھی اور میں نے اس کے کانوں کی بالیاں نوچ لی تھی، کیونکہ مجھے ضرورت تھی، میں نے کوئی اخراجات کرنے تھے گھر کے، کوئی بل وغیرہ دینا تھا، کچھ قرض چکانا تھا۔ اب ناظرین، پولیس نے جب اس کے بیٹوں سے سوال کیا تو بیٹوں نے میں سے ایک نے اقرار کیا کہ میری ماں نے قتل کیا ہے اور میں کام پر تھا، گھر آیا تو پتہ چلا کہ میرا بھائی لاش کو ٹھکانے بھی لگا چکا ہے۔ اب جس بھائی نے لاش کو ٹھکانے لگایا، جو کہ رکشہ ڈرائیور بھی ہے، اس کا کہنا ہے کہ میری ماں نے مجھے فون کر کے گھر بلایا اور کہا کہ یہ مجھ سے ہو گیا ہے، اور میں نے ایک بورے میں بند کیا اپنی ماں کی ہمسائی جو تھی اس کی لاش کو، اور پھر میں نے اس میں لکڑیاں بھری اور اس کو بورے کے اوپر ایک اور بورا چڑھا دیا، اور میں اس کو اپنے رکشے میں رکھ کر اکیلا ہی، یہ اس کا بیان تھا، لے گیا میں مانگا منڈی نہر میں نے اس کو نہر میں بہا دیا اور میں گھر واپس چلا آیا۔ اب جو یہ خاتون ہے ملزمہ، اس کی بہو اور بیٹی نے بتایا کہ ہم گھر پہ ہی تھیں اور ہماری ماں نے ہمیں آ کے بتایا کہ مجھ سے یہ واقعہ ہو گیا ہے، لیکن ہم دونوں اپنے اس کمرے میں رہی، ہم وہاں سے ہلی نہیں۔ اب پولیس نے، جو تفتیشی آفیسر ہیں، انہوں نے تفصیل یہ بتائی ہے کہ جب ہمیں مقتولہ کی گمشدگی کی اطلاع ملی تو ہم نے اس پر تفتیش کا آغاز کیا، تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کر، چونکہ آخری جو کھرا تھا وہ ملزمہ کے گھر تک دیکھا گیا تھا، تو ہم نے اہل خانہ کو بلا کر تفتیش شروع کی۔ ملزم بڑے شاطر ہیں، بیان بدلتے رہے، لیکن پھر ان کے تضادات نے ان کو پھنسا دیا، اور پھر ہم نے روایتی طریقے سے سختی سے ان سے تفتیش کی تو انہوں نے اقرار جرم کر لیا۔ اور تفتیشی آفیسر کا کہنا تھا کہ انہوں نے جا کر دریا میں لاش پھینکی تو پانی اس کا تیز تھا، تو یہ جائے وقوع سے، جہاں انہوں نے اپنے گھر سے جا کر لاش کو پھینکا ہے دریا، اس میں نہر میں، تو یہ سفر کرتی ہوئی لاش 2.5 دن کے بعد 25 کلومیٹر دور جا کر اس کو بازیاب کروایا گیا۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ بتانا مقصود ہے کہ دیکھیں آپ حالات کیا ہو چکے ہیں کہ 5,000 روپیہ ایک معمولی سی بظاہر رقم ہے، اس کے تقاضے پر قتل کر دیا گیا ہے ایک جیتی جاگتی خاتون کو۔ کیا نیکی کا یہ صلہ ہے کہ آپ کسی کو قرض دیتے ہیں، کسی کی مشکل وقت میں مدد کرتے ہیں، اور ہمسائے تو کہتے ہیں کہ ماں جائے ہوتے ہیں، دکھ سکھ کے ساتھے ہوتے ہیں، تو اگر ملزمہ کی کہانی پر چلیں، ایک لمحے کو یقین کر بھی لیں کہ ہمسائی نے مجھے اپنے گھر بلا کر دعوت گناہ دی، میں نے انکار کیا اور میں نے تیش میں آ کر اس کو مار دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے تیش میں آ کر مارا تو زیور کیوں نوچا؟ اگر مسئلہ عزت کا تھا، غیرت کا تھا، تو زیور کیوں نوچا؟ ناظرین، یہ ہمارے معاشرے کے المیے ہیں، اور میں یہ کہتے ہوئے مجھے بڑی تکلیف ہے کہ موجودہ اس وقت جو صورتحال ہو چکی ہے پاکستان میں، معیشت دگرگوں ہے، مہنگائی اس وقت پاکستان میں تاریخ کے سب سے زیادہ بلند سطح پر ہے۔ پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں، کئی گنا بڑھ چکی ہیں۔ پیٹرول مہنگا ہے، بجلی کے جو بل ہیں گھروں میں، وہ ایک عام مزدور آدمی جس کے گھر میں صرف ایک پنکھا یا ایک بتی جلتی ہے، وہ بھی اپنا بل ادا کرنے سے قاصر ہے۔ اب لوگ کیا ایک دوسرے کو اپنے بل بھرنے کی خاطر
اپنے بچوں کو ایک وقت کا نوالا دینے کی خاطر کیا ایک دوسرے کا خون کریں گے؟ کیا کریں گے لوگ فاقوں کے مارے؟ کہاں سے لائیں گے وہ اخراجات چلانے کے لیے پیسے؟ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے ملک کے بڑوں کو ابھی تک اس پہلو پر سوچنے کی فرصت ہی نہیں ہے. وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا آنے والے دنوں کی بھیانک تصویر کی کوئی تھوڑی بہت بھی کسی کو جھلک پتہ ہے؟ اللہ ہمارے حال پر رحم کرے ناظرین، اور پاکستان حاکم بدہن. اللہ نہ کرے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے، کڑا وقت میرے وطن پر آئے. ابھی تو یہ چند جھلکیاں ہیں جو نظر آنا شروع ہو چکی ہیں. اور کبھی آپ غور کریں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال، گلی گلی میں اور کوچے کوچے میں ڈاکے شروع ہو گئے، ڈکیتیاں، چوری کی وارداتیں بڑھ گئی. بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا میرا آج کا خصوصی تجزیہ ملکی صورتحال جو ہے معیشت کی، مہنگائی کی، کہ کس طرح سے لوگ معمولی رقم پر ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت، اگلی ویڈیو تک ملتے ہیں پھر. اللہ حافظ.